السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تاریخی شخصیت کی جس کا نام سنتے ہی لوگ کام اٹھتے تھے۔ یہ کہانی ہے ویلاڈ ڈریکول کی، جسے دنیا ویلاڈ دی ایمپائر کے نام سے جانتی ہے۔ ویلاڈ ایک ظالم حکمران تھا، لیکن اس کے بارے میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جو شاید آپ نہیں جانتے۔ تو آئیے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ویلاڈ ڈریکول 1431 میں سگیشورا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ویلاڈ دوم کو ڈریگن آرڈر کا رکن ہونے کی وجہ سے ڈریکول کہا جاتا تھا۔ ڈریکول کا مطلب ہے ڈریگن کا بیٹا یا شیطان کا بیٹا۔ ویلاڈ کی زندگی بچپن سے ہی مشکلات اور سازشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے والد کو دشمنوں نے دھوکے سے قتل کیا اور ویلاڈ کو اپنے بھائی کے ساتھ عثمانی سلطان کے دربار میں یرغمال کے طور پر بھیج دیا گیا۔ یہاں عثمانیوں نے ویلاڈ کو نہ صرف قید میں رکھا بلکہ جنگی تربیت بھی دی۔ یہاں ویلاڈ نے جنگ کی حکمت عملی، دھوکہ دہی اور دشمنوں کے ساتھ بے رحمی کے ہنر سیکھے، جو بعد میں اس کی حکمرانی کی بنیاد بنے۔ ناظرین کرام، ویلاڈ نے 1448 میں پہلی بار ولاکیہ کی حکومت سنبھالی، لیکن یہ دور مختصر رہا۔ 1456 میں وہ دوبارہ حکمران بنا اور اپنی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے سخت ترین قوانین نافذ کی۔ اس کا مقصد تھا کہ لوگ اس سے خوفزدہ رہے تاکہ کوئی اس کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ دوستو، ویلاڈ کی سب سے بڑی پہچان اس کی خوفناک سزائیں تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کو مسلوب کرتا تھا، یعنی انہیں لکڑی کے نوکدار ستونوں پر زندہ چڑھا دیتا تھا۔ یہ موت نہایت اذیت ناک ہوتی تھی اور انسان کئی دن تک تکلیف میں رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ویلاڈ نے ایک ہی دن میں ہزاروں لوگوں کو مسلوب کر کے پورے میدان کو لاشوں سے بھر دیا۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ دشمن فوج بغیر لڑے ہی واپس چلی گئی۔ ناظرین کرام، ویلاڈ کی سب سے بڑی دشمنی عثمانی سلطنت سے تھی، خاص طور پر سلطان محمد فاتح سے، جو ایک عظیم جنگجو اور قسطنطنیہ کا فاتح تھا۔ ویلاڈ نے عثمانیوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ 1462 کی مشہور جنگ میں ویلاڈ نے عثمانی فوج پر اچانک حملہ کیا اور کئی ترک سپاہیوں کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں کو بعد میں مصلوب کر دیا گیا۔ یہ ویلاڈ کی عثمانیوں کے خلاف سب سے بڑی فتح تھی۔ ناظرین کرام، ویلاڈ صرف اپنے دشمنوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے عوام کے ساتھ بھی سخت تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے علاقے میں کوئی جرم نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے غربت ختم کرنے کے لیے تمام غریبوں اور بیکاریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں زندہ جلا دیا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ اس کے علاقے میں صرف وہی لوگ رہے جو محنتی ہو اور حکمرانی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ دوستو، آپ نے یقیناً ڈریکولا کے بارے میں سنا ہوگا، جو ایک ویمپائرز کی خیالی کہانی ہے۔ یہ کردار آئش منصف برام اسٹوکر نے 1897 میں تخلیق کیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈریکولا کا کردار ویلاڈ ڈریکول سے متاثر ہو کر بنایا گیا؟ حالانکہ ویلاڈ ویمپائرز نہیں تھا، لیکن اس کی ظالمانہ شخصیت اور خونریزی نے لوگوں کو اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں گڑھنے پر مجبور کیا۔ آج بھی رومانیہ میں لوگ ویلاڈ کو ڈریکولا کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو تاریخی ڈرامے پسند ہے تو آپ نے سلطان محمد فاتح پر مبنی سیریز ضرور دیکھی ہوگی۔ اگر اس کا سیزن 3 آتا ہے تو ممکن ہے کہ ویلاڈ ڈریکول کی کہانی بھی اس میں دکھائی جائے۔ ویلاڈ اور سلطان محمد فاتح کی جنگوں کی تاریخ اس سیریز کو اور بھی دلچسپ بنا سکتی ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک موقع ہوگا کہ آپ اس کردار کو ایک نئی زاویے سے دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ اس کی زندگی کیسی تھی۔ ویلاڈ 1476 میں ایک جنگ کے دوران مارا گیا۔ اس کی موت کے بارے میں مختلف کہانیاں ہیں، لیکن مشہور روایات یہ ہے کہ اسے دشمنوں نے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر عثمانی سلطان کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ رومانیہ میں آج بھی ویلاڈ کو ایک
قومی ہیرو سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے علاقے کو غیر ملکی حملہ سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی، لیکن دنیا کی دیگر حصوں میں اسے ایک ظالم اور بے رحم حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ویلاڈ ڈریکول کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اور خوف دونوں کو حکمرانی کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک طرف اپنے علاقے کا محافظ تھا، لیکن دوسری طرف اس کی ظالمانہ حکمرانی نے اسی تاریخ کا سب سے خوفناک حکمران بنا دیا۔ اگر آپ کو یہ تاریخی معلومات پسند آئی ہو تو شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔